انکار کر گیا اسے شہادت کی موت دی جائے. اہل بیت کی محبت میں دنیا سے گیا ہو. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل ہم سب کے لیے ایمان کا درجہ ہے میرے عزیز ہو. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گھر وہ عظیم گھرانہ ہے جہاں قرآن کی آیتیں اتری ہیں، جس کے بارے میں حضرت حسن رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں. اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الانس والجان وعلى آله واصحابه ذوي الخير والإحسان. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة بالقربى. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا. عزیزان گرامی وقار، کل میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علموا اولادکم ثلاث خصال. اپنی اولاد کو 3 عادتیں ضرور سکھا دینا، 3 باتیں ضرور سکھا دینا. وہ 3 عادتیں اور 3 باتیں کیا ہیں؟ حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن الکریم. تم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انہیں سکھانا اور نبی کے اہل بیت کی محبت سکھانا، اور ساتھ ہی قرآن عظیم کی تلاوت انہیں ضرور سکھانا. آج میں اسی بات پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اہل بیت کی محبت کیا ہے اور اہل بیت کون ہیں. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والوں کو اہل بیت کہا جاتا ہے. گھر والوں میں بھی کئی روایات موجود ہیں. قرآن پاک میں بھی ذکر آیا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اللہ تبارک و تعالی نبی کے گھر والوں سے ہر برائی کو پاک کرنا چاہتا ہے، ہر طرح سے انہیں خوب صاف اور ستھرا فرماتا ہے. تو اہل بیت بزرگوں سے ہمیں جو روایات ملی ہیں، ان اہل بیت میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی ہیں. امہات المومنین جو تمام مومنوں کی ماں ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، وہ اہل بیت میں شمار کی گئیں. اور ان کے علاوہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد امجاد اور خاص طور پر اہل بیت کا ذکر جن شخصیتوں پر ہوتا ہے وہ سیدنا علی مرتضیٰ، سیدہ فاطمہ الزہرا اور حسنین کریمین رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات پر. اہل بیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو کہا جاتا ہے. بسا اوقات روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ نبی کے خاندان میں تو نہیں ہے لیکن نبی نے ان کو بھی اپنا گھر والا کہا ہے. وہ ایک صحابی ہیں جن کا نام سلمان فارسی ہے. حضرت سلمان فارسی فارس کے رہنے والے، عربی نہیں ہیں. یہ مدینہ طیبہ میں برسوں سے رہ رہے تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد سے پہلے ہی مدینہ میں وہ موجود تھے. پہلے یہ آتش پرست ان کا باپ تھا، آگ کو پوجا کرنے والا، اور اسی مذہب میں پلے بڑھے، لیکن بعد میں پھر عیسائی ہو گئے. عیسائیوں کی گرجا گھر میں خدمت کرتے کرتے کافی سال انہوں نے گزارے. ایمان والے جو عیسائی تھے اس زمانے میں، ان کی صحبت میں آپ نے وقت گزارا. پھر وہ وقت آیا جب آپ مدینہ طیبہ آخری نبی کو تلاش کرتے کرتے پہنچ گئے تھے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، ایمان لے آئے سلمان فارسی، لیکن ایک مسئلہ پیش آیا تھا. جو ہجرت کر کے صحابہ آئے تھے مکہ سے ان کو مہاجر کہتے ہیں، اور جو مدینہ میں پہلے سے موجود تھے ان کو انصار کہتے ہیں.
تو انصار صحابہ کی جماعت اور مہاجرین صحابہ کی جماعت دونوں میں یہ بحث ہونے لگی سلمان فارسی کون سی جماعت میں. مہاجرین کہتے تھے یہ فارس سے ہجرت کر کے مدینے میں آئے ہیں اس لیے یہ مہاجرین کی جماعت میں, اور انصار یہ کہتے تھے نہیں رسول پاک کے آمد سے پہلے ہی یہ مدینے میں تھے اس لیے یہ انصار میں سے. دونوں جماعتیں سلمان فارسی کو اپنی طرف کرنا چاہتی تھی, مہاجرین صحابہ کی جماعت بھی انصار صحابہ کی جماعت بھی. بات اتنی بڑی کہ فیصلے کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. مہاجرین نے بھی رکھا اپنا معاملہ, انصار نے بھی رکھا. دونوں کی باتیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی غور سے, اور اس کے بعد ارشاد فرمایا سلمان نہ مہاجرین میں سے ہے نہ انصار میں سے ہے, سلمان منا اہل بیتی, سلمان میرے گھر والوں میں سے ہے. تو یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت میں شمار فرمایا. تو اہل بیت کا جو اطلاق ہے وہ روایات میں علماء کرام نے الگ الگ شخصیتوں پر کیا ہے, لیکن آج میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس آل پاک کے متعلق ذکر کر رہا ہوں جن کی محبت کے سلسلے میں نبی پاک نے ہمیں ارشاد فرمایا. قرآن میں 25ویں پارے کی آیت ہے جس کو میں خطبے کے بعد تلاوت کی. اللہ فرماتا ہے اے رسول آپ فرما دیں لوگوں سے لا اسألکم علیہ اجرا, میں تم سے کسی بھی طرح کی اجرت نہیں مانگتا. ظاہر سی بات ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے. نماز سکھایا, قرآن دیا ہے, رمضان دیا ہے, حج کعبہ دکھایا, خانہ کعبہ کو اطہر بنایا. ایک دو نہیں, دنیا میں جو کچھ بھی ملا ہے ہمیں وہ میرے مصطفیٰ کی وجہ سے ملا. خلق کے حاکم ہو تم, رزق کے قاسم ہو تم, جو ملا تم سے ملا, تم میں کروڑوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت کچھ دیا, لیکن میرے آقا نے فرمایا میں تم سے کسی بھی بات کی اجرت نہیں مانگتا, بدلہ نہیں مانگتا, معاوضہ نہیں مانگتا, لیکن ایک چیز ہے, ایک چیز کی طلب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رکھتے ہیں ہم سب سے. وہ کون سی ہے؟ الا المودۃ فی القربى, بس یہ ہے کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے اور ان کے خاندان والوں سے محبت کرنے کی بات خود میرے آقا نے ہم سے فرمائی, اور قرآن میں اس کا تذکرہ آیا. تو اس سے اندازہ کرو میرے عزیزوں ایمان کے بعد اہل بیت کی محبت کتنا بڑا مقام رکھتی ہے. اور یہ بھی فرمایا گیا کہ جس کے دل میں اہل بیت کا بغض ہو یا انصار کا بغض ہو, میرے آقا فرماتے ہیں منافق ہے. حدیثوں کی روشنی میں کہ منافق کی علامتوں میں بتایا گیا ہے اہل بیت سے بغض رکھنا, عداوت رکھنا, دشمنی رکھنا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل سے بغض رکھنا جہنم میں جانے کی علامات میں سے ہے, اور ایمان کی علامتوں میں سے ہے اہل بیت کی محبت. جب تمہارے سامنے رسول اللہ کے گھر والوں کا تذکرہ کیا جائے تو تمہارے چہرے کھل جانا چاہیے, تمہاری روح میں خوشیاں آ جانی چاہیے. تو سمجھ لو اگر حسنین کریمین کے ذکر سے, سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا اور حیدر کرار کے ذکر سے تمہاری بانچیں کھل جاتی ہیں اور خوشیوں میں عمر پڑتے ہو, تو اس بات پر شکر مناؤ کہ ابھی تم ایمان والے ہو. ایمان کی علامات میں سے ہے. اور اہل بیت کا تذکرہ چھڑتے ہی اگر کسی کا چہرہ لال پیلا ہونے لگ جائے اور بدن کسمسانے لگ جائے تو سیدھے پہچان لینا کہ منافق ہے. اور پھر ایک روایت بیہقی کی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پوچھا گیا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ کوئی بندہ ایمان لانے کے بعد بھی نمازیں پڑھتا ہے, روزے رکھتا ہے, زکات بھی دیتا ہے, اس کے باوجود بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل سے, اہل بیت سے محبت نہیں کرتا, تو ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ سنو توجہ سے. فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 3 وجہوں میں سے کوئی ایک وجہ اس کے اندر ہوگی تبھی وہ میری اہل بیت سے نفرت رکھے گا. 3 وجہوں میں سے کوئی ایک ہوگی اس کے اندر تبھی وہ اہل بیت سے بغض رکھے گا. مسلمان تو نظر آئے گا لیکن بغض رکھے گا. وہ 3 وجہیں کیا ہیں؟ فرماتے ہیں یا تو وہ منافق ہوگا, پہلی چیز صرف دکھاوے کے لیے مسلمان ہوا ہے, اندر سے کافر ہی ہے, اس کو منافق کہتے ہیں. یا تو منافق ہوگا. دوسرے نمبر پر فرماتے ہیں یا تو زنا سے پیدا ہوا ہوگا. دوسرے نمبر پر بغض رکھتا ہے اہل بیت سے, یا تو منافق ہے یا ولد الزنا ہے, زنا سے پیدا ہوا ہے.
تیسرے نمبر پر فرمایا گیا یا تو ولد الحیض ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی ماں حیض کے دنوں میں تھی جب اس کے باپ نے جمع کیا اور حمل قرار پایا۔ حرام دنوں میں جب مرد کو اپنی عورت کے ساتھ شب بازی کرنا حرام تھا، ایام حیض میں جب عورت ناپاک ہو، ان دنوں میں اگر کسی نے جمع کیا اور حمل ٹھہرا ہے، اس سے پیدا ہوا بچہ ہوگا تو بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اہل بیت سے بغض رکھتا ہو، نفرت رکھتا ہو۔ یہ تین وجہ بھی بڑی ہی سخت ہے میرے عزیزو۔ اللہ تعالیٰ اس بلا سے اور اس وبا سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ ہمیں اہل بیت کی محبت میں جلائے، اہل بیت کی محبت میں موت عطا کرے۔ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم من مات علی حب آل محمد مات مؤمنا، اور ایک روایت میں مات شہیدا، جو اہل بیت کی محبت میں انتقال کر گیا اسے شہادت کی موت دی جائے۔ اہل بیت کی محبت میں دنیا سے گیا ہو، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل ہم سب کے لیے ایمان کا درجہ ہے میرے عزیزو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گھر وہ عظیم گھرانہ ہے جہاں قرآن کی آیتیں اتری ہیں، جس کے بارے میں حضرت حسن رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عزت و شان اہل بیت۔ تمہیں کیا پتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبرائیل وحی لے کر کے آتے، آیتیں لے کر آتے، کبھی دوپہر میں، کبھی شام میں، کبھی رات میں، کبھی مسجد میں، کبھی جنگ کے میدان میں، کبھی سفر کے دوران، لیکن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عزیز بیٹی فاطمہ الزہرا کے گھر میں ہوتے تو جبرائیل دروازے پر کھڑے ہو جاتے تھے، دروازے پر کھڑے ہوتے، وہ وحی لے کر کے آئے ہیں، قرآن کی آیتیں لے کر کے آئے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اجازت مانگتے، اے اللہ کے نبی آپ کی لخت جگر فاطمہ الزہرا کے گھر میں اندر آنے کی اجازت مانگتا ہوں، جس کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں عزت و شان اہل بیت۔ وہ گھرانہ کیسا تھا میرے مصطفیٰ کا؟ فاقہ کشی تو تھی لیکن پوری امت کے لیے درس بنا دیا۔ گھر میں واقع تو تھے لیکن انداز دیکھیں تو ذرا، حسنین کریمین کے بچپن کی ایک بات میں آپ کو بتاؤں، دونوں شہزادوں میں حسن بڑے تھے، حسین چھوٹے تھے رضی اللہ عنہما، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کو کہتے کہ ریحان ہیں، ریحان جنت کے پھول کا نام ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین کے اور امام حسن کے گردن کو بوسہ بھی لیتے تھے اور سونگھا بھی کرتے تھے۔ بچوں کو سونگھتا کون ہے؟ چومتا ہے، سونگھتا کون ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سونگھتے تھے ان کی گردنوں پر، اور جب آپ سے پوچھا گیا تو فرماتے یہ جنت کے پھولوں میں سے ایک پھول ہے، ان کی گردنوں سے جنتی خوشبوئیں آ گیا کرتی، جن کی گردنوں سے سید الانبیاء کو خوشبو آتی ہو۔ راکب دوش پیغمبر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کی اگر کسی نے سواری کی ہے تو حسنین کریمین، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بچپن کی بات عرض کر رہا ہوں۔ وہ گھرانہ کیسا ہے؟ جب میرے آقا گھر میں تشریف لائے، امام حسن بھی ہے، امام حسین بھی ہے، میرے آقا نے بولا چلو دونوں کو آج کشتی کرائی جائے، کشتی لڑا کر کے دیکھتے ہیں کہ کون جیتتا ہے اور کون کس کو پچھاڑتا ہے۔ بڑے کون تھے؟ امام حسن، چھوٹے کون تھے؟ امام حسین۔ دونوں کو کشتی لڑا رہے تھے، جب گھر کے اندر کشتی لڑا رہے، چھوٹے بچپن کے ایام میں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس کی سائڈ لے رہے تھے؟ امام حسن کی سائڈ لے رہے تھے۔ امام حسن کو کہہ رہے تھے حسن حسین کو ادھر سے پکڑو، حسین کو ادھر سے پکڑو۔ حضرت فاطمہ دیکھ رہی تھی، کہا بابا جان یہ کیا بات ہے کہ آپ بڑے کی سائڈ لے رہے ہیں؟ عموماً گھر میں ہوتا یہ ہے کہ چھوٹے کی سائڈ لی جاتی، ہوتا یہ جو چھوٹا ہے اس کی طرفداری کی جاتی ہے۔ حضرت فاطمہ نے کہا بابا جان آپ تو حسن کی طرفداری کر رہے ہیں، حسین چھوٹا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تم نہیں دیکھ رہی، حسین کی طرف جبرائیل کھڑے ہوئے، میں حسن کی طرفداری کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ حسین تنہا ہے، حسین کو جبرائیل بتا رہے ہیں کہ حسین حسن کو ادھر سے پکڑے ادھر سے پکڑے۔ وہ کیسا گھرانہ تھا، ایک شہزادے کی طرف سید الملائکہ ہے، دوسرے کی طرف سید الانبیاء ہے۔ یہ وہ اہل بیت کا مقدس گھرانہ ہے۔ عزیزان گرامی وقار، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ عظیم گھرانہ جس کو ہم کہتے ہیں شریعت و طریقت کا وہ سنگم، بلکہ وہ
सोता वो चश्मा जहां से शरीयत की और तरीकत की सारी राहें खुलती हैं और पूरी दुनिया में जिसकी आबियारी होती है, ये वो घराना है। उस घराने से मोहब्बत करने का हुक्म कुरान ने भी दिया और मेरे मुस्तफा ने भी दिया है। आज की महफिल हम उन्हीं अहले बैत अताहर के नाम से मौसूल करते हैं। हमारी सांसें उनके लिए वक्फ हैं, हमारी जिंदगी की हरकत और नकल उनके लिए वक्फ है। ऐ मेरे अजीजों, अपने बच्चों को अगर कुछ सुनाना है तो हसनैन करीमैन की बचपन के वाक़यात और उनकी मोहब्बतें अपने बच्चों को सिखाओ। फिर एक दिन आएगा अगर तुम्हारे बच्चे की जवानी में कोई यजीद ललकारेगा तो तुम्हारा बच्चा मैदान छोड़कर भागेगा नहीं, बल्कि गर्दन दे देगा, मेरे मुस्तफा के दीन को बचा लेगा। हुसैनी मोहब्बत डालो अपने बच्चों के जीवन में और इनको जिलों की कहानियां मत सुनाओ, पहाड़ी चून की कहानियां मत सुनाओ, इनको रसूलुल्लाह के शहजादों की कहानियां सुनाओ। ये सुनाओ सरदाद ददाद दस्त दरदस्त यजीद हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। ये हमारे बच्चों को जोश दिलाती है बातें, हमारे बच्चों के जज्बों को जवान करती है ये बातें। बल्कि सच बात कहो, करबला के वाकयात सुनने के बाद आंखें भीगती तो है, लेकिन मेरा ये यकीन है कि अगर करबला के वाकयात को एक और एंगल से मैं सुनाऊं, 80 साल का बूढ़ा भी 25 साल का नजर आने लग जाए। इतनी जवानी करबला के रास्तान को सुनने के बाद आ ही जाती है। इसलिए कि फिर हमें पता चलता है दुनिया हेच है। जब हुसैन आजम अपने बच्चों को अल्लाह के नाम पर अपनी आंखों के सामने कुर्बान कर रहे हो, हमारा बच्चा कोई अली असगर थोड़ी ना है, हमारा बच्चा अली अकबर और कासिम जैसा थोड़ी ना है, बल्कि हमारे करोड़ों बच्चे उनकी कदमों को नहीं पहुंच सकते। अगर वक्त आएगा हम अपना सब कुछ अल्लाह और की रसूल की मोहब्बत पर कुर्बान कर सकते हैं। यह जज्बा कहां से मिलेगा? करबला के वाकयात से मिलेगा। मेरे अजीजों, अहले बैत अताहर की मोहब्बत अपने बच्चों में इसको ऐसे मुंतकिल करो कि तुम्हारे बच्चों की यजीदी फितने ना आने पाए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहजादों की क्या बात है। कभी मेरे आका दोनों को अपने जुब्बे के अंदर रखते और जुब्बा छुपा देते थे। साहब हज़रत अबू हुरैरा फरमाते, कभी हुजूर मस्जिद के अंदर आते और हुजूर का जुब्बा काफी मोटा लगता था ठंडियों के दिनों में, और जब मस्जिद में आकर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर हटाते या जुब्बा हटाते तो दोनों शहजादे हुजूर के सीने से चिमटे हुए होते थे। मस्जिद में आने का अंदाज ये है। आज मैं महसूस करता हूँ हमारी मस्जिदों में जैसी ही तकबीर बोली जाए, जमात कायम हो जाए, सफें लग जाती है और सफों में पहली सफ दूसरी सफ वाले बड़े सख्त अंदाज में खड़े रहते, देखते इधर कोई बच्चा तो नहीं आया, इधर कोई बच्चा तो नहीं आया। पहली सफ वाले बड़े जलाली होते हैं। आमतौर पर मस्जिदों में हमने देखा छोटा बच्चा आया तो उठाकर बाहर कर दे, चल इधर चल। लेकिन वो मस्जिद नबवी की समय जब मेरे आका और मिंबर मुसल्ले पर हैं और अजीम सहाबा भी, उस्मान गनी भी, हैदर कबाब भी, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद भी, अबू हुरैरा भी रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि अजमईन पहली सफ में खड़े हुए हैं। और 4 साल की उम्र या 3 साल की उम्र के ये शहजादे दौड़ते हुए पहली सफ में आ जाते थे। हसन हुसैन पहली सफ में आते, पहली सफ ही में नहीं, इमामुल अंबिया के मुसल्ले पे भी चले जाते। पूरी मस्जिद नबवी में मजाल है कोई बच्चों को पकड़कर पीछे कर दे। कोई एक सहाबी ने भी कहा जमात कायम हो गई, बच्चों को साइड में रखो। मैंने तो ये तक पढ़ा है सहाबा की सफों के सामने से वो चलते थे। हसनैन करीमैन सहाबा की सफों के सामने में होते, कोई सहाबी उनको आगे से हटाते नहीं, इसलिए कि सहाबा को पता था जब रसूल पाक के सजदे में जाने के बाद ये भीड़ पर सवार होते हैं तो हमारी सफों में आने में क्या हर्ज। हुजूर की पुश्त पर बैठ जाते और मेरे आका सजदा लंबा करते, सफों में या सबके सामने आते तो सहाबा कोई भी झिझक महसूस नहीं करते। मैंने इस चीज को इस अंदाज से महसूस किया। वो सहाबा इसलिए भी शायद न हटाते थे कि उन्हें पता था अभी हम कयाम में हैं, अभी रुकू करेंगे, अभी सजदा करेंगे और उसके बाद कायदे में बैठेंगे। कायदे में बैठने के बाद अत्तहियात पढ़ेंगे, अत्तहियात के बाद जब दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। दुरूद तो भेजना ही होगा, किस पर? ऐ अल्लाह तो रहमत नाज़िल कर सैयदना मोहम्मद पर और उनकी आल पर। सहाबा को मालूम था अभी सजदा होगा, अभी कादा होगा, अत्तहियात में बैठेंगे तो इनकी आल पर तो हमें दुरूद भी भेजना होगा। वो सहाबा की नमाजें कैसी थी, जब कादे में बैठे नबी का तज़किरा आता तो मुसल्ले की तरफ देखते और आले नबी का तज़किरा आता तो हसनैन की तरफ देखते। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, ये अहले बैत अताहर जिनका तज़किरा हमारी रूहों को जिला बख्शता है,
جن کا تذکرہ بیمار دلوں کو صحت دیتا ہے. سیدنا حسن اور سیدنا حسین جن کے لیے آپ اس انداز سے محسوس کر سکتے ہیں ان کا کبیرہ خاطر ہونا, ان کا غمگین ہونا اللہ کو بھی گوارا ہوا. وہ ظالم کیسے شقی القلب رہے ہوں گے جنہوں نے کربلا کے میدان میں پیاسا رکھا اور بھوکا رکھا. اللہ رب العزت حسنین کریمین کو غمگین پسند نہیں فرماتا. کیسے؟ روایت میں ملتا ہے کہ تختیوں پر دونوں شہزادوں نے کچھ اچھی تحریر لکھی, حسن مصطفیٰ نے بھی اور حسین اعظم نے بھی. بچپن سلیٹ ہوتی ہے, سلیٹ پر تختی پر خوش خطی کون اچھا لکھتا ہے, دونوں میں کمپٹیشن ہوا. دونوں شہزادے لکھے اور اپنی ماں کے پاس گئے, کہا ماں یہ بتائیں کہ حسن کی تحریر اچھی ہے کہ حسین کی, رائٹنگ کس کی اچھی ہے؟ ماں نے دیکھا پھر دونوں کے چہرے دیکھے, کس کی تحریر کو اچھی کہوں. دونوں میں سے ایک کو کہوں تو دوسرے کا دل نہ بگڑ جائے, دوسرے کے دل میں غم نہ آ جائے. حضرت فاطمہ نے کہا بیٹا یہ فیصلہ تم اپنے بابا سے کرا لو, حیدر کرار کے پاس جاؤ. حضرت علی کے پاس آئے, حضرت علی نے دونوں کو دیکھا, کہا کہ اچھا یہ فیصلہ کرنا ہے آج. بہت دیر تک چہرے دیکھتے رہے, اس کے بعد انہوں نے ہاتھ اٹھا کے کہا یہ اپنے نانا سے کرا, جاؤ رسول اللہ کے پاس جاؤ, وہ فیصلہ کریں گے تم دونوں میں کس کی تختی اچھی ہے. اندازہ کرو, حسن مصطفیٰ حسین اعظم دونوں اپنے نانا سید الانبیاء کے پاس آئے, کہا اللہ کے نبی سے کہ ہم میں سے دونوں کی لکھی ہوئی تحریر کس کی اچھی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن مصطفیٰ کی تحریر دیکھی, حسین اعظم کی بھی تحریر دیکھی. بہت دیر تک پھر ان دونوں کے چہرے دیکھے, ایک کو بھی اچھا کہوں گا تو دوسرے کو برا نہ لگے, کسی کا دل کبیرہ خاطر نہ ہو جائے. اور یہ فیصلہ کٹھن ہے. وہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری کائنات کے فیصل ہیں, لیکن ان حسنین کریمین کے فیصلہ کرنے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو محفوظ رکھ رہے کہ کسی کا دل نہ ٹوٹے. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا تو ہی فیصلہ فرما. ارے یہ لکھے کہاں تھے, یہ گھرانہ بھی الگ گھرانہ ہے, یہ وہ لجپال گھرانہ ہے جہاں کے فیصلے بھی بارگاہ الہی سے ہوتے, اور گھر میں کھانے کی کمی ہو تو جنت سے دسترخوان آ جائے, یہ وہ گھرانہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رب جلال کے حوالے کر دیا. مولا تعالیٰ اب کیا فیصلہ فرمائے گا؟ رب تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل کو, اے جبرائیل جنت سے ایک سیب لے کر کے جاؤ, جنت سے ایک سیب لے کر کے جاؤ اور کہو دونوں شہزادوں کو اپنی اپنی تختی سامنے کریں, اور جبرائیل تم ہوا سے سیب کو گرا دینا, جس کی تختی پر سیب گرے گا اس کی تختی اچھی مانی جائے گی. فیصلہ آ گیا, جس کی تختی پر وہ سیب گرے گا اسلیب پر وہ تحریر اچھی ہوگی. جبرائیل امین حکم خداوندی لے کر آئے جنت سے سیب لے کر, اور حکم دیا کہ اپنی اپنی تختیاں آگے کریں. جبرائیل امین نے ہوا سے سیب کو گرایا, مرضی مولا کے سیب کو ٹکڑوں میں بدل گیا, آدھا ادھر گرا آدھا ادھر. یہ گھرانہ اہل بیت کا ہے جن کی ناراضگی, جن کا غمگین ہونا, جن کا کبیرہ خاطر ہونا, پریشان ہونا مولا کو بھی پسند نہیں, رب الجلال کو بھی پسند نہیں. اس لیے میرے عزیزوں اندازہ کرو حسنین کریمین کے دلوں کو دکھی بنانا یا ان کو اذیت دینا کتنا بڑا عذاب کا کام ہے, ان کو اذیت دینا کس قدر بڑا گناہ ہے. تمہیں اندازہ ہے جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا فرماتے تھے, دعا کرتے, اے اللہ تو گواہ ہے میں حسن سے محبت کرتا ہوں, میں حسین سے محبت کرتا ہوں, فاطمہ علی سے محبت کرتا ہوں, اے رب ذوالجلال تو بھی ان سے محبت کر, اور جو بھی ان لوگوں سے محبت کرے گا مولا تو ان سے بھی محبت کر. یعنی ایک جملے میں میرے آقا نے قیامت تک آنے والے عاشقان اہل بیت کے لیے دعا فرمائی. اگر آج آپ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو میرے نبی کی دعا میں شامل ہو گئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا کہ مولا جو جو میرے حسنین سے محبت کرے گا مولا تو ان سے بھی محبت فرما. اس بات کا ہمیں اندازہ ہے عزیزان گرامی وقار, واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی متر نہ پھر چاہے دلہن. اسی کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن بولی. اب سنیے ایک بہت اہم مسئلے کی طرف لے چلتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک بار ایسا مسئلہ پیش آیا کہ نجران ایک علاقہ ہے عرب کا, وہاں عیسائیوں کی کثرت تھی. عیسائی دین خدا کو مان رہے تھے اس وقت,
सलीब के पुजारी ईसाई ने अल्लाह के आखिरी नबी को देख करके भी, उन्हें पता था कि आखिरी नबी है, ईमान नहीं ला रहे थे, वो अपनी जिद पर आ रहे थे। फिर बात आई, दलीलों की बात तो चलती रही, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जिसको मुबाहला कहा जाता है, चैलेंज। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा चैलेंज दो, क्या हुआ है ईसाइयों, तुम अपने बेटे बेटियां ले आओ, अपनी औरतें और अपने बच्चों के साथ मैदान में आओ, मैं भी अपने बेटे बेटियां अपनी औरतें लेकर के आता हूं, और दोनों मैदान में आएंगे और दुआ करेंगे, जो झूठा होगा ताकि उस पर लानत बरसेगी, उसी जगह पर उनका चेहरा काला हो जाए या उस पर कोई लानत की निशान हो जाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का हुक्म पाकर उन ईसाइयों को मुबाहले का चैलेंज दिया। ये एक वक्त होता है जब इन खबीसों को ललकारा जाता है कि तुम दलीलों की बात नहीं मानते तो आओ हम सीधे फैसले अल्लाह की जात से कराते हैं, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, ऐ रब्बुल जलाल हमें जो हक है उसे वाज़िह फरमा। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजरान के ईसाइयों से जब ये कहा कि हम मैदान में आने को तैयार हैं, उन्होंने एक्सेप्ट तो किया, कहा कि ठीक है आइए आप। तारीख मुतय्यन हुई, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने तैयबा से नजरान के लिए निकले, लेकिन जब नजरान जा रहे थे साथ में मेरे आका ने किसको लिया, अली मुर्तज़ा को लिया, फातिमा ज़हरा को लिया, हसन हुसैन को लिया रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, और फिर मेरे आका की बात यही बंद करके बाहर सफर पर निकल पड़े और नजरान पहुंच भी गए। ईसाइयों के साथ मुबाहिला था, चैलेंज था, आओ मैदान में, दलीलें डिबेट नहीं करेंगे, बहस नहीं करेंगे, तो हम भी खुदा को पुकारो, हम भी खुदा को पुकारेंगे, तुम जिस खुदा को मानते पुकारो, हम जिस खुदा की इबादत करते पुकारें, जो हक पर होगा वो यही वाज़िह हो जाएगा। अब सुनो, जितने भी तारीख में आज तक मोबाइल के चैलेंज हुए, कभी बातिल ताकत मैदान में आई नहीं सकी, हमारे साथ भी ये इत्तेफाक हुआ है। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका को जिंदा करना था। इन जालिमों ने बहुत भोग लिया था और अपने बूते में बैठ करके बहुत चीखते हैं, लेकिन आज भी हमारा चैलेंज है, अगर दमखम है तो अब तो ये बात इतनी मशहूर हो गई, मैं जिस जगह जाता हूं मुझे इस नाम से हर बच्चा पहचानता है। कल की बात थी, साल भर पहले की, मैं एक मस्जिद से मुबाहिले के लिए पुकार रहा था, साल भर में इतनी तब्दीली है हिंदुस्तान के हर कोने से, अब 8 साल का बच्चा भी मुझे मुबाहिले के लिए तैयार है। हमने देखा है हमारी कौम के छोटे छोटे बच्चे, एक छोटा सा बच्चा शायद उम्र उनकी 9 या 10 साल की होगी, एक इलाके में प्रोग्राम के लिए जलसे में गए थे वह, और हमसे कहने लगा कि हमने आपकी वो तकरीरें सब सुनी है और हम भी अमामा मानते हैं और हमारा इरादा यही है कि हम भी दोनों को पुकारेंगे और हम भी आग में कूदेंगे। अल्लाह अकबर, ये जज्बा अहले हक की अलामत है। आज इनको अपनी हक़ानियत पर यकीन है, उसे पता होता है कि बगैर हुक्म खुदा के आग भी हम पर कुछ असर न करेगी। आग की तासीर है जलाना, हमें पता है ये आग जिस मौके पर हक और बातिल का फर्क महसूस करना हो, रब्बुल जलाल की मदद जरूर आएगी। मेरे अजीजों, कभी बातिल ताकतें कुफार मुशरिकीन ऐसे हक के सामने मुबाहिले के लिए खड़े नहीं हो सके। तुम्हें पता है खालिद बिन वलीद, सैफुल्लाह अल-मसलूल, इनके साथ भी मुबाहिला हुआ। ईसाई आए और ईसाई उनके साथ चैलेंज करने लगे, किस बात पर? एक जहर, बहुत ही सख्त किस्म का जहर, जिसको छू लेते तो जिस्म का पूरा यानी चमड़ी स्किन सड़ जाती, इतना खतरनाक जहर ईसाइयों ने रखा और कहा कि चलो खालिद बिन वलीद से कि हम देखते हैं कि अगर आप हक पर हैं तो इस जहर को पी लेंगे। हजरत खालिद बिन वलीद ने कुछ भी तवज्जो नहीं किया, जरा घबराया नहीं, आगे बढ़े, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर पूरा जहर पी लिया, पूरा जहर। और उसके बाद फिर हजरत खालिद ने कहा अब बचा हुआ तुम पी लो, सारे भाग गए, कोई नहीं। अरे पीना को दो के बाद छूना भी पसंद नहीं किया, उन्हें पता था ये काम सिर्फ रसूल पाक के सच्चे गुलाम ही कर सकते हैं, जिनके दिलों में ईमान हो वही मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करेंगे। नजरान के ईसाई भी मेरे आका के सामने आने के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, हाँक रहे थे, इसलिए कि देखा नहीं था उनको। नजरान में बैठ करके बातें कर रहे थे, आओ हम भी देख लेंगे। जब मेरे आका पहुंचे
تو نجران کا عیسائیوں کا جو قلعہ تھا، قلعے کے اوپر عیسائیوں کا جو بڑا پادری تھا، بڑا راہب تھا، بوڑھا ہو چکا، بال سفید تھے، وہ جھانک جھانک کر دیکھ رہا تھا کہ آنے والے آ گئے، کون ہے یہ جو ہمیں چیلنج دیے. دور سے دیکھا چمکتا ہوا صحرا میں چاند، میرے آقا کا چہرہ، اور گلدستہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی چادر تطہیر. تھوڑی دیر کے لیے ان کی آنکھیں خیرہ ہو گئی، چمکیا گئی، اور اس کے بعد غور سے دیکھتے ہوئے چھت سے نیچے کود پڑا اور عیسائیوں کو بلایا، کہا اے پاگلوں کس کو بلایا، اے نادانوں کس کو بلایا تم نے مظاہرے کے لیے، تم جانتے بھی ہو. سارے عیسائی پوچھ بیٹھے، استاد محترم ہوا کیا ہے؟ کہا جلدی سے بیک لے لو، اگر ان سے مباحثہ اور کالا چاند جیسے چہرے والا اور موجود بچوں نے آمین کہہ دیا پر کوئی عیسائی زندہ بھی نہیں رہے گا. یہ گواہی ہم نے نہیں، عیسائیوں کے پاس کہا کہ ان کے ساتھ مباہلہ مت کرو، اس لیے کہ میں بڑی دور سے دیکھ کر پہچان رہا ہوں کہ یہ جھوٹوں کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ اہل حق کا چہرہ ہے. عزیزان گرامی وقار، پھر وہیں سے انہوں نے اعلان کیا کہ ہم آپ سے مباہلہ نہیں کرنا چاہتے، آپ واپس جائیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے اپنے شہزادوں کے ساتھ واپس مدینہ تشریف لائے، لیکن تاریخ رقم ہو گئی. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آخری زمانے تک آنے والی امت کو یہ پیغام دیا کہ اے میری امت کے بڑے جوانوں، گھبرانا نہیں، باطل طاقتیں تخت و تاج کی مالک بھی کیوں نہ ہو مالک کیوں نہ ہو جائیں، لیکن تمہارے پاس ایمان کی دولت ہے، تمہارے پاس عشق مصطفیٰ اس دولت کے ساتھ میدان میں اترو گے، کامیابی ان کے ساتھ نہیں، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ. اور میرے عزیزوں، ریئل زندگی میں دیکھا ہے، ابھی 1 مہینے پہلے وہ پاکستان بیٹھ کر کے اپنے گردے میں پکارتا تھا، میں دلی کی جامع مسجد میں آؤں گا اور پروفیٹ محمد کی سچائی بتاؤں گا. مجھے پتا تھا لوگوں کا بچہ آ تو نہیں سکتا، لیکن یہ ہمارے اصول میں سے ہے کہ اگر کوئی پکارے تو ہم حاضر ہیں کہیں پر بھی. میرے نبی ان کے ناخن کے بارے میں بات کرو گے تو ہم گردن لے کر کے حاضر ہوں گے، ہم حاضر ہوں گے. اور ہماری طرف سے نہیں، ہم نے اعلان کر کے نہیں بلایا، سامنے والوں نے بلایا اور ڈیٹ بھی دی، جمعہ کا دن بھی دیا، فقیر پہنچ بھی گیا. الحمدللہ ہمارے پہنچنے کے لیے میں آج بتا رہا ہوں 3 سے 4 جگہ بیریکیڈنگ لگا کر کے پابندیاں رکھی گئی تھی، اور پہلے داروں کو ہماری فوٹو بھی دی گئی تھی اور نام بھی دیا گیا تھا کہ یہ آئیں گے تو جامع مسجد میں بھی داخل ہونے نہ دیں. میرے عزیزوں، لیکن اللہ کی قدرت کو جو ہے، ہم گئے بھی اور جمعہ کی نماز بھی پڑھے ان کے سامنے ہی سے. نماز کے بعد صرف ہمیں تو حاضر رہنا تھا، ہمیں پتا تھا، اور ہم نے وہاں سے روستی کے وقت ایک بات بتائی کہ میں سے دے دوں واپس نبی پاک کی ذات کو للکارنے والے. ہم تو آ گئے، اس جو دلی کی جامع مسجد کی بات کر رہا ہوں، اس میدان میں اس شہر میں ہم تو آ گئے، اب ہم انتظار کریں گے کہ اگلی 7 نسلوں تک بھی کوئی یہاں نہیں آ سکے گا انشاءاللہ. وہ بھی نبی پاک کی حرمت کے لیے نہیں آ سکے گا، یہ میرا وجدان کہتا ہے. میرے عزیزوں، یہ کوئی کھیل نہیں ہے اور نہ یہ کوئی پبلسٹی یا فیم کی بات ہے. ہم حاضر سے اس لیے رہتے ہیں کہ ہمارے آنے والے بچوں کے دلوں میں یہ جذبہ ہمیشہ برقرار رہے کہ طاقت چاہے جتنی بھی تمہارے ساتھ ہے. اور یہ بہت برسوں پہلے، 100 سال پہلے انگریز یہ کہتے تھے یہ آکش مال سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. وہ انگریز کہتے تھے یہ بھوکے رہتے ہیں مسلمان، فاقوں پر رہتے ہیں، پھر بھی موت سے ڈرتے کیوں نہیں ہے؟ تو کسی انگریز نے کہا تھا یہ اس لیے نہیں ڈرتے کہ ان کے اندر روح محمدی ہے، روح محمدی ہے مصطفیٰ. اس لیے میرے عزیز ہو، میں آپ سے کہتا ہوں ممبئی جیسی چکا چوند روشنی کو دیکھ کر کے تم ہرگز اپنے ایمان میں کمی نہ لانا. یہ دنیا ہیچ ہے، میرے آقا کی محبت کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں. یہ گانے، یہ بنگلے، یہ چمچماتی ہوئی ہے، کوئی حیثیت نہیں ان کی. ایک بار آمنہ کے لال کا چہرہ دیکھ تو اس کے بعد تمہیں پتا چلے گا دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تمہارا جو مقام ہے تمہیں آج تک پتا نہیں ہو سکا، تمہیں اندازہ نہیں. اس محبت کی وجہ سے دنیا آج بھی کافی. ہمارے پاس ہے کیا؟
ہمارے پاس کیا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، میرا ٹاپک الگ نہ ہو جائے لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، میں تو ایک سادہ مولوی آدمی ہوں، سادہ مولوی آدمی اس لیے کہہ رہا ہوں میرے آگے پیچھے کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، ہاں نہ ہمارے دائیں جانب نہ بائیں جانب نہ پیچھے نہ آگے کوئی نہیں، بی جے پی کانگریس تھولا پارٹی سب تو ویسی الگ دکھ ہے ہمارے سے، نیتا تو ویسی بھاگتے ہیں، اور ہمیں کون قریب آنا چاہے گا ان کو سب کو پتا ہے، کچھ طاقتیں ہمارے ساتھ نہ ہوگا، میں آپ کو بتاتا ہوں پھر ہم کیوں اتنا کھٹکتے ہیں، کیوں ساری پولیس ہمارے پیچھے لگا ہو، ہمارے گھر کے پاس ہمارے آفس کے پاس ہمارے سفر کی ساری ریکارڈنگ دیتے جاؤ، کیوں ملا؟ میں کوئی آتنکوادی نہیں، میں کوئی ٹیررسٹ نہیں، لیکن ایک بات مجھے سمجھ میں آئی، اگر حضور کے عشق کو سر چڑھ کر بولنے لگے تو طاقت کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ہاں آپ کو میں یہی امانت دینا چاہتا ہوں، اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے ہمیں ایک درس دیا تھا، وہ کیا ہے؟ خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا تو ہے عبد مصطفیٰ، امان ہے، امان ہے ہمارے لیے، ڈرو مت، رسول پاک کی غلامی میں آنے کے بعد ڈر کس بات کا؟ تمہارے سامنے زینت ہے بلال حبشی کی، تو نیچے سلایا بھی گیا، پھانسیوں پر چڑھایا بھی گیا، ناخنوں کو پکڑ سے کھینچا بھی گیا، ان کے جسموں کو روندا بھی گیا، لیکن میرے عزیزوں پوری دنیا ظلم کر کے ان کے سینوں میں موجود ایمان کو نہیں لے سکی، ایمان نہیں لے سکی۔ وہی جذبہ آج تمہارے اندر ہو، موت کو ایک بار آنا ہی ہے، وہ چاہے ہاسپٹل میں آئے گی یا گھر میں آئے گی، کہیں نہ کہیں تو تم بھی مرو گے ہم بھی مریں گے، موت کو آنا ہی ہے، لیکن ڈرتے کس بات سے؟ کیوں ڈر اتنا موت سے؟ مومن کے لیے موت کوئی خوفناک حادثہ نہیں، اگر تمہیں رسول پاک سے محبت ہے تو موت کا تو انتظار کرو گے، موت کا تو انتظار کرو گے، ارے ڈرے بولو جن ہمارا عقیدہ تو یہ ادھر آنکھیں بند ہوں گی ادھر مصطفیٰ کا جمال دیکھیں گے، ہاں آپ کو پتا ہے، آپ کو پتا ہے میں نے بہت مرتبہ کہا ہے، اے نوجوانوں، اے میری قوم کی غریب مسلمانوں، تمہیں یہ پتا ہے ہمارے جنازے کتنے سج دھج کر کے جاتے ہیں، دیکھا ہوگا ادھر روڈ نکلی ہم تو اسے نہلا بھی رہے ہیں اور بالکل نیا صاف ستھرا کپڑا پہنا ہے، اور حدیث میں یہ کہا گیا ہے کفن کیسا دینا چاہیے، اس کو کفن اتنی قیمت کا دو جیسے وہ عید بقرعید میں پہنا کرتا تھا، عید بقرعید میں جتنی قیمت کے وہ کپڑے پہنتا تھا اس سے قریب قیمت کے کپڑوں میں اسے کفن دیا کرو، کیوں نہ؟ وہ تو مٹی میں جا رہا ہے، ارے قبر میں جانے کے بعد وائٹ کپڑا ویسے بھی میلا ہو جائے گا، لیکن پھر بھی ہم سفید کپڑا ہی پہناتے ہیں، سفید جنازوں کو تیار کیا ہے اور اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میرے عزیزوں کس طرح سے تیار کرتے ہو، کفن بھی پہنا دیا، پہنایا، اور اس کے بعد ان کی بند آنکھوں پہ سونا لگا رہے ہو، آنکھیں کھلتی نہیں میت کی پھر بھی سونا لگا، کسی شادی میں نہیں جانا پھر بھی عطر لگا ہے، اس کے پورے جسم کو عطر لگایا، کفن پہ بھی عطر لگایا، پیشاب پہ بھی لگایا، کپڑا پہنایا، سرما بھی لگایا، عطر بھی لگایا، اور کفن بند کرنے کے بعد پھر سر سے لے کر پیر تک پھول بھی پہنایا۔ سنیوں کے جنازے تو پھول بھی جاتے ہیں، دوسروں کی بات مجھے معلوم نہیں، لیکن پھولوں سے لگا ہوا یہ جنازہ جا رہا ہے۔ ہم نے کسی سے پوچھا اتنی تیاری کیوں، اتنی تیاری کیوں؟ مر گیا ختم، خوشبو اچھی، سرما بھی اور پھول بھی، تو کہنے والے بزرگ نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ آج وہ اپنے مصطفیٰ کے دیدار کے لیے جا رہا ہے، آج کی رات جا رہا ہے، اس لیے میرے عزیزوں مرنا ہمارے لیے کوئی مصیبت نہیں، یہ حسین آدم کے پیغامات سے بھی تمہیں ملے گا انشاءاللہ، اور مجھے امید ہے کہ ہمارا ہر بچہ آج جوان ہو جائے گا اور ہر بوڑھا ہمارے بزرگ جو لوگ ہیں ان کے دل میں انصاف ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اب آؤ اہل بیت کی محبت کے سلسلے میں چند باتیں عرض کر دوں، وہ بہت تیزی سے ہمارا چلا جاتا مجھے خود بھی پتا نہیں رہتا، اور وہ اس لیے بھی کہ جب آپ کی روح ہماری روح ایک بار متصل ہو جاتی ہے اور بارگاہ خراج عقیدت پیش کر رہی ہوتی ہے تو یہ دنیا کا وقت کسی کے کانوں پر بھی نہیں لگتا، آنکھوں میں نہیں لگتا۔ مجھے بتاؤ ایک گھنٹے سے بیٹھے ہو گھڑی کتنے لوگوں نے دیکھا؟ میں ہی دیکھ رہا ہوں، دوسرے لوگ نہیں دیکھ رہے، اس کی وجہ ہم کون سی گھڑی میں بارگاہ حسین، جب
اور محفل میں بیٹھتا ہے بندہ تو اس کی روح عقیدت پیش کر رہی ہے. جب عظیم وقت کا احساس نہیں ہوتا. میں آپ کو سیم بات بتا دوں, ایک بزرگ سے پوچھا بھی گیا کہ مثال کے طور پر گیم کھیلتا ہوا بچہ, ان کو پتہ ہی نہیں چلتا 2 گھنٹے ہو گئے 3 گھنٹے ہو گئے, میچ دیکھ رہا ہے اس کو بھی پتہ نہیں چلتا. وجہ کیا ہے؟ وہ صرف دیکھ نہیں رہا, اپنی روح کو بھی لگا دیا ہے. اور جب روح کے ساتھ کسی کام میں لگ جاتا ہے دنیا کے وقت کی طرف نہیں دیکھتا. اور ایسی محفلیں بہت کم ملتی ہیں جہاں لوگ اپنی روح کے ساتھ لگ جاتے ہیں. اور مجھے اندازہ ہوا ہے آج کی محفل وہی ہے جہاں ہماری روح لگی ہوئی ہے. وقت تھوڑا آگے چل رہا ہے, آپ برداشت کر لیں گے مجھے. حسنین کریمین کی بارگاہ میں چلتے ہیں. ایک بار رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر تشریف لائے, دونوں شہزادے نہیں تھے. حضرت فاطمہ سے پوچھا کہاں ہیں؟ کہا صبح سے گئے ہیں مل نہیں رہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو باہر مدینے کے اطراف دیکھنے کے لیے گئے. ایک درخت کے نیچے دونوں شہزادے سوئے لیکن تنہا نہیں. ان کے سونے کے بعد اللہ کے ولی نے اپنے پاؤں سے سایہ کیے ہوئے. یہ حسنین کریمین کا مقام ہے. جب وہ سونے کے لیے بھی جائیں تو اللہ کے ولی سے سایہ کرے. عزیزان گرامی, یہ ان کی فضیلتیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بچپن میں ہی ان کے لیے جو فضیلتیں بیان کی, ان کے مقامات بیان کی, وہ صحابہ نے محفوظ رکھا ہے. حضور نے حضرت حسن کے لیے کہا تھا یہ سردار ہوگا, 2 گروہ میں یہ صلح کرائے گا. اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سرداری مجھ سے حسن نے لے لیا, شجاعت مجھ سے حسین نے لے لی. اور اسی لیے وہ دیکھیں شجاعت کسے کہتے ہیں؟ بہادری کو, نڈر رکھنے کو. اس سے بڑا بہادر کو ہونے کو فخر محسوس کرے. تلواریں چل رہی ہوں, پٹاخے کی آواز آئے تو میرے پھاڑ جائے. سب تو آتے ہیں میدان میں, لاٹھی چارج ہو جائے پھر دیکھنا کتنی بھاگم دوڑ ہوتی. 22,000 تینوں سنا لے کر کھڑے ہوں. ان میدانوں میں اگر کسی کا کھڑا ہونا, صرف کھڑا ہی نہیں, نمازوں کا وقت آئے تو ان تلواروں کے سائے میں سجدے بھی کرنا, اس سے بڑھ کر کے کون شجاعت والا ہو سکتا ہے؟ حسین اعظم نے جو شجاعت. اور پھر یہ بھی ہے کہ حضرت امام حسن حضور کے نام سے لے کر سر تک حضور کے مشابہ تھے, اور نام سے حسین مشابہ تھے. آدھا ایک شہزادے نے پایا, آدھا دوسرے شہزادے نے پایا. میرے عزیزوں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری برکتیں ان 2 شہزادوں کے اندر ہیں. اسی لیے آج بھی دنیا میں جہاں حسنی سادات ہو, حسینی سادات ہو, ان کا ادب کرو, احترام کرو. ان کے جسموں میں خون رسول ہے. میرے حسنی سادات ہو, حسینی سادات ہو, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری اور شجاعت کو آج تک منتقل کر رہے ہیں. یہ گھرانہ اہل بیت کا ایک اور معنی میں بہت ہی فضیلت کا حامل ہے. صرف فضیلتیں نہیں, عزیزان گرامی, انہوں نے جو مشقتیں اٹھائی ہیں, مشقتیں اٹھائی. سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا, مخدومہ کائنات, جنتی, اس کے گھر کا انداز کیسا, اپنے ہاتھوں سے چکی پیسنا, اپنے ہاتھوں سے روٹیاں بنانا, پانی کو کھینچ کر کے لانا. میرے عزیز, وہ چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے. وہ فاطمہ الزہرا تنہا اپنے گھر میں بچوں کو روٹیاں قرآن کی سناتی بھی ہے, حیدر کمال کی خدمت بھی کرتی ہے, اور گھر کے کام و کاج بھی کرتی ہے. کوئی مشینوں کا زمانہ نہیں تھا کہ کپڑے دھونے کے لیے واشنگ مشین مل جائے. روٹی بنانے والی مشین تک آج آ گئی ہے, کچرا ڈھالنے والی مشین آ گئی ہے. اس کے باوجود عورتوں کی شکایتیں آج کم نہیں ہوتی, اپنے جوہروں سے ان کی طلب اب بھی کم نہیں ہوتی. مکسر بھی آ گیا, گرائنڈر بھی آ گیا, گیس کا چولہا بھی آ گیا, تمہیں لکڑیاں پھونکنے کی ضرورت بھی نہیں, تمہیں کرنا کچھ بھی نہیں. اس کے باوجود بھی عورتوں کی شکایت کم نہیں ہوئی. اب کی عورتوں کی شکایت کیا ہے؟ میرا سیریل چھوٹ گیا, پچھلے ہفتے کا دیکھ ہی نہیں پائی, تو وہ لعنت ہے. کہتی ہے کیا سیدہ فاطمہ کی سیرت پڑھا نبی؟ وہ گھر کی تنہا خاتون سارے کام و کاج کرتی رہی. ایک بار مولا علی نے بھیجا تھا رسول پاک کے پاس, کہا ایک غلام منگلاؤ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے غلام تقسیم کر رہے تھے جو مال غنیمت میں آئے ہوئے تھے. حضرت فاطمہ سے کہا تم بھی مانگ لاؤ.
حضرت فاطمہ آئی, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی غلام عطا فرما دیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے کیا کہا بیٹی ابھی بدر کے یتیموں کا حق باقی ہے. اپنی بیٹی کو تو اچھا مال دے دیتے, کہا یتیموں کا بھی حق باقی ہے, میں تمہیں غلام سے اور ایک خدمتگار سے بہتر ایک چیز عطا کرتا ہوں. جب دن بھر کام کاج کر کے تھک جاؤ تو رات کے وقت اے فاطمہ 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 34 بار اللہ اکبر فرمایا. اس تصویر کو تصویر ہے فاطمہ کہتے ہیں آج بھی. میں کہتا ہوں عورتوں کو تمہیں جتنی مشینوں کی طلب ہوتی ہے, رات کے بعد اس تصویر کو پڑھ کر کے تو دیکھ لو, تمہارے چہروں کی رونق بڑھ جائے گی, تمہارے اندر روحانیت بڑھ جائے گی اس تصویر کے ذریعے سے. برسوں ہو گئے ہماری عورتیں ذکر کہاں کرتی ہیں, تصویر کہاں کرتی ہیں. اگر ہماری خواتین سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی سیرت پر عمل کرنے لگ جائیں تو وہ دن دور نہیں, ہمارے محلوں میں پھر سے حسین اعظم کے غلام پیدا ہو جائیں گے, حسنین کریمین کے غلام پیدا ہو جائیں گے. ضرورت ہے کہ وہ اپنی چادر سنبھالیں, وہ اپنی ہمت اور عزت کو سنبھال لیں. یہ وہ گھرانہ ہے, سنو توجہ سے. ایک بار حسن و حسین دونوں بیمار ہو گئے. ان کے گھر میں ایک حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی چہیتی کنیز گھر میں ہی رہتی تھی, فضا. انہوں نے منت مانگ لی کہ اے اللہ اگر حسن و حسین صحت یاب ہو گئے تو ہم پورے گھر والے مل کر 3 روزے رکھیں گے. 3 روزے رکھنے کی منت مانگ لی. یہاں منت کس کی مانگتے ہیں, بیٹا صحیح ہو گیا تو کہیں جا کر کے کسی جگہ دھاگا باندھ کے آ جاؤں گی, ہاں کسی درگاہ پہ تالا لگا کے آ جاؤں گی. منت صرف کسی کا تو سستے اور آسان کام بھول گئے ہو. صرف اور صرف یہ کہ کسی جگہ دروازے پر جا کر دھاگا باندھ کر کیا نا, یہ منت ہے. قرآن نے جس کو منت اور نذر کا طریقہ بتایا کبھی پوچھا بھی نہیں آپ نے, جا کر پوچھ لیتے. کبھی ایسی بھی منت کرتے میرا بیٹا صحت یاب ہو جائے تو ایک قرآن ختم کروں گی. کبھی یہ منت کر لیتی میرے بیٹے کو نوکری لگ جائے تو 100 رکعت نفل نماز پڑھوں گی. اللہ کی رضا کی بات کرتی. ہاں فقراء و مساکین کو کھانا کھلانے کی بات کرتی, اعتکاف کی نیت ہو سکتی ہے منت. بہرحال حضرت فضا نے منت کر لیا, نیت کر لیا, پھر بچے صحت یاب ہو گئے. دونوں حسن و حسین دونوں صحت یاب ہو گئے. اب منت کو پورا کرنا ہے. حضرت علی کھجوروں کے باغیچے میں کام کرتے اور 2 درہم تنخواہ لاتے تھے, بس 2 درہم, جس سے صرف اتنا آٹا آتا تھا کہ گھر والے 5 روٹیاں بنا سکیں. بس 2 درہم تنخواہ پر پورا دن کام کرتے تھے. آج ہمارے نوجوانوں کو کام کاج کرنے کی اتنی چربی آ گئی, وہ سوچتے میرے اسٹیٹس کا کام تھوڑی نا ہے, میرے اسٹینڈرڈ کا لیول کا نہیں ہے یہ کام. اور رات بھر کسی کونے پر کسی نکڑ پر بیٹھ کر کے پھکائی کریں گے, پوری رات محلے کی چوکیداری میں گزارتے. ہاں یہی طرح میں بہت سارے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں, میرا رات کو سڑکوں پر جاگتے کیوں ہو؟ آپ کا کام ہے رات ہو گئی جائیں سوئیں, یہ کام تو کتے کریں گے, رات پر جاگیں گے. کتے تو کرتے ہی وہ نگرانی کے لیے ہوتے ہیں, آپ کیوں یہ کام کرنے پر لگ گئے؟ آپ جاؤ. میری بات تھوڑی سی کڑوی لگی ہوگی لیکن بخار کی دوا کڑوی ہوتی ہے. میں ان بچوں سے کہتا ہوں تمہیں کتنے کی ذمہ داری تھی پورے محلے کی نگرانی کرنے کی؟ تم چھوٹے رات میں کیوں رات بھر جاگتے ہو, کسی بائک پہ سو کر, کسی آٹو پہ بیٹھ کر, کسی کٹے پہ بیٹھ کر, اور کرنا کیا ہے؟ کچھ نہیں. اور صبح پھر ان کا گڈ مارننگ ہوتا ہے 1 بجے 2 بجے. اور کبھی تو ہم نے ممبئی والوں کو بھی دیکھا ہے رمضان بھی ماشاءاللہ ایسا گزارتے, سحری کے بعد سوئے, ہم نے معلوم کیا تو پتہ چلا ظہر اور عصر دونوں ساتھ میں پڑھتے ہیں. عصر کے وقت اٹھنا ہے, پھر کرنا کیا ہے؟ بس افطاری کی تیاریوں میں بھاگم دوڑ, افطاری ہو گئی. کیا کمال کا روزہ رکھا, دن کی دھوپ اور دن کی مشقت ویسی چلی گئی. اور فرمایا حدیث میں جو سو کر کے اس طرح روزے گزارتا ہے اس کے روزے کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. ہم نے یہاں پر بات اسی لیے عرض کر رہا ہوں میرے حبیب کو, کام کاج کرو, اپنے ہاتھوں کی کمائی کھاؤ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1,24,000 کم اور 1 نبیوں نے کوئی اپنے ہاتھوں کی کمائی نہ کھائی. کوئی لوہے کا کام کیا, کوئی چٹائیاں بننے کا کام کیا, کوئی درزی کا کام کیا, کوئی گھر بنانے کا کام کیا. نبیوں کی بات کر رہا ہوں اور تم اپنے اسٹیٹس کی بات کرتے ہو. حلال کمائی جہاں سے مل جائے کام کرو. حضرت علی مرتضیٰ باغیچے کی نگرانی کرتے تھے, کھجوروں.
اور شام کو آتے تھے 2 درہم لے کر. اب ہوا کیا سنو, منت مانگی گئی ہے اہل بیت کے گھر میں, اور شام کو روزہ رکھا ہوا تھا, افطاری کرنی ہے, آٹا خریدا, 5 روٹیاں بنوائی حضرت فاطمہ سے, افطاری کے لیے بیٹھے تھے, اور اچانک ایک یتیم گھر کے سامنے آیا اور کہنے لگا ہے اہل بیت میں بھوک کا سوال کرتا ہوں, بھوکا ہوں, مجھے کھلا دو. آدھی روٹی دیتے, ایک روٹی دیتے, لیکن اہل بیت کا گھرانہ, یہ رسول پاک کا گھرانہ ایسا سخی گھرانہ, پوری 5 روٹیاں اٹھا کر دیتی, پانی پی کر کے افطار کیا, رات کو اسی طرح رہ گئے. دوسرا بھی روزہ رکھنا ہے, تیسرا بھی رکھنا ہے, بغیر افطاری کے. پھر رات کو سحری میں پانی پیا, دوسرا روزہ. پھر حضرت علی کام پہ چلے گئے, دن بھر کام کیا, شام کو آئے, اور جب وہ پھر 2 درہم لے کر کے آٹا لے کر آئے, 5 روٹیاں بنی. افطاری کے عین وقت ایک مسکین آ گیا, بہت ہی فقیر تھا. وہ آیا, آ کر کے کہنے لگا میں بہت بھوکا ہوں, مجھے کھلاؤ. 5 روٹیاں اٹھائی, اس کو بھی دے دی. دوسرا دن افطاری صرف پانی سے. تیسرا روزہ آ گیا, کیسی حالت ہوگی پتا ہے؟ ارے یہاں پر ہمارا حال تو یہ ہے, افطاری کے ٹائم پر تو چکر آنے لگتے ہیں, عصر سے مغرب کے درمیان کسی سے بات کرنا بھی مشکل ہوتا ہے, بھڑک جائے گا, جلال ہوتا ہے سب کو, بھوک کی شدت ایسی ہوتی ہے. دوسرا روزہ بھی ہو گیا. تیسرے روزے میں حضرت علی پھر کام کے لے گئے اسی پانی پر, اور پھر 8 دن درہم لے کر کے آئے, اور آج پھر 5 روٹیاں بنی. لیکن جب افطاری کے لیے بیٹھے تو ایک جیل سے چھوٹا ہوا قیدی آ گیا. پھر کہا یہ سخی گھرانہ ہے رسول پاک کی اہل بیت کا, مجھے کچھ کھلا دو. بس کئی دنوں سے جیل میں مجھے کھانا نہیں ملا, یا کھانے کی صحیح شکل نہیں دیکھ سکا. اہل بیت نے وہ بھی روٹیاں اٹھائی اور اس قیدی کو دے دیا. تیسرا روزہ بھی پانی سے. اب حالت کیا تھی سنو, پیٹ پیٹ سے لگ گئے, پیٹ پیٹ سے لگ گئے. حضرت علی ایک کونے میں, حضرت فاطمہ ایک کونے میں, حسنین بھی اور فضہ بھی بیٹھی ہیں. 3 دن ہو گئے, کوئی کھانا پیٹ میں نہیں گیا. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے, دیکھا یہ کیا حالت ہے, سب دھکے ہوئے بیٹھے ہیں, آنکھیں باہر دکھ رہی ہیں, اور چہرہ دبا ہوا ہے بھوک کی شدت کی وجہ سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ ہی رہے تھے کہ قرآن کی آیتیں اترنا شروع ہوئی. جبرائیل امین آ گئے, سے پارے کی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, یہ رسول پاک کے اوپر اتری ہوئی آیتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر والوں سے محبت کرتا ہے کہ جنہوں نے صرف اپنے رب کی محبت میں کبھی یتیم کو کھلایا, کبھی مسکین کو کھلایا, کبھی قیدیوں کو کھلایا. اب جبرائیل امین جنت سے دسترخوان لے کر کے آئے, دسترخوان لے کر کے آئے جس میں کھانے نعمت ہے. فاطمہ, علی, حسن, حسین, آؤ جنتی کھانے کھاؤ. اور پھر مولا کی طرف سے حضور کو پیغام دیا گیا ہے, رسول کہتے ہیں اہل بیت سے کہ وہ امتحان میں کامیاب ہو گئے. کس بات کے؟ میرے آقا کو خبر دی گئی کہ نہ یتیم آیا تھا, نہ مسکین آیا تھا, نہ قیدی آیا تھا, یہ بیت اہل بیت ہیں جس کو نواز دیا ہے. یہ سخی گھرانہ ہے. آج بھی ہم اپنی حاجتیں انہیں درباروں کے اس تبسم سے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ وہ سخی گھرانہ ایسا ہے جہاں سے مایوس کوئی نہیں لوٹتا. اللہ کریم ہماری دلوں میں بھی فاطمہ کا صدقہ عطا فرمائے, حسنین کریمہ کا صدقہ عطا فرمائے, حیدر کرار کی سخاوت کا صدقہ عطا فرمائے. میرے عزیزو, یہ وہ گھرانہ ہے جو فاقوں پر رہا لیکن اپنے رب کی عبادت میں کبھی کمی نہیں کیا. تمہیں وہ بات بھی بتا دوں, ایک وقت ایسا آیا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم عین دوپہر کے وقت نکلے. حضرت ابو ہریرہ مسجد سے باہر آئے. حضرت ابو ہریرہ بھوک کی وجہ سے جھک گئے تھے. یہ شکایت کرنے آئے کہ میرے آقا کچھ تو ملے کھانے کے لیے. حضور کے پاس آئے, کہا یا رسول اللہ پیٹ 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 بھوک. میرے آقا نے اپنا جوبہ اٹھا کر دکھایا, حضور کے پیٹ پر بھی 2 پتھر بندے ہوئے تھے. وہ کس لیے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ میں نے بھی 3 دن سے کچھ نہیں کھایا, چلو تمہارے کھانے کا انتظام کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کو لے کر بیچ میں حضرت ابو بکر, حضرت عمر بھی مل گئے. وہ بھی بھوک کی وجہ سے باہر آئے تھے. اے اللہ, یہ فاقہ میں گزارا کرتے تھے, زندگیاں
لیکن کیسر و کسرا جیسے بادشاہ بھی ان کے غور سے تھراتے تھے، ڈرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ حقیقی طاقت کاجو بادام سے نہیں آتی، ایمان سے آتی ہے حقیقی طاقت۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو لے کر حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو بکر، عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر چلے گئے۔ یہ حضور کے میزبان، ہم وقت حضور کی خدمت، حضور ان کے گھر گئے اور پوچھا کچھ ہے کھانے کو؟ کہا یا رسول اللہ 6 مہینے کے بکری کا بچہ ہے، آپ کہیں تو ذبح کر دوں گا۔ کہا ذبح کر دو۔ ذبح کیا، سالن بنوایا گوشت کا۔ توجہ چاہتا ہوں، میں کس لیے عرض کر رہا ہوں؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں بہترین سالن، جب کوئی بھوکا ہو 2 دن سے اور پھر سالن کی خوشبو آئے تو کیسا لگتا ہے؟ دسترخوان پر آیا، حضرت ابو ہریرہ بھی بھوکے، ابو بکر حضرت عمر بھی بھوکے رضی اللہ عنہ۔ میرے رسول پاک نے ابو ایوب سے کہا، اے ابو ایوب ایک اور کھٹوری ہو تو لے آؤ، ایک اور برتن ہو تو لے آؤ۔ میرے آقا نے اس سالن کو آدھا کیا، آدھا دسترخوان پر رکھا اور پھر کہا ابو ہریرہ سے لے جاؤ میرے بیٹی فاطمہ کے گھر کے، وہ 8 دن سے فاقے میں ہے، ان کے گھر پچھلے 9 دن سے سالن نہیں بنا ہے۔ یہ وہ گھرانہ ہے، خود بھوکے رہے لیکن پوری دنیا کو کھلاتے رہے۔ وہ مجبور میں بھوکے نہیں رہتے تھے، وہ اپنے اللہ کی رضا میں بھوکے تھے، اپنے رب کی رضا میں بھوکے تھے۔ غریب نواز سے کون محبت نہیں کرتا؟ وہ آل رسول ہیں، لیکن جانتے ہیں یہ اللہ والے وہ پوری دنیا کو نوازتے ہیں، خود بھوکے رہتے ہیں، صرف اپنے جو مجبور تھے۔ سلطان الہند غریب نواز، جن کا عالم یہ ہے کہ آج 800 سال کے بعد بھی حاجتیں اور منتیں پوری کرنے کے لیے لاکھوں کا مجمع جاتا ہے۔ حقیقت ہے یا نہیں؟ لیکن اس غریب نواز کا حال یہ تھا، ان کے ایک بیٹے حضرت حسام ایک دن وہ مدرسے جا کر آ رہے تھے، چکرا کر گر گئے۔ دوستوں نے پوچھا حسام کیا بات ہے؟ کہا ہمارے گھر فاقہ ہے، ہمارے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں بنا، کل بھی نہیں تھا، آج بھی نہیں، بھوک کی وجہ سے چکر آ گئے۔ دوسرے ساتھیوں کو جیسی پتا چلا وہ اپنے گھروں میں جا کر بولتے ہیں کہ پتا ہے سرکار کے گھر میں ان کے شہزادے آج کہہ رہے تھے کہ فاقہ چل رہا ہے۔ جو مریدین تھے غریب نواز کے، سب اپنے اپنے گھروں میں قیمتی اچھے کھانے بنوائے۔ ساری افطاری کے وقت خانقاہ میں لے کر کے آئے غریب نواز کے، آج سرکار غریب نواز افطاری میں بیٹھے، دیکھا قسم کے کھانے اچانک آ گئے۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ کسی مرید نے کہا حضور سنا ہے آپ کے گھر پر فاقہ ہے، آپ کچھ کھانے گھر لے جائیں۔ کہا وہ کیسے پتا چلا؟ کہا آپ کے بیٹے حسام نے کہا آج وہ چکر آ کر گر گئے تھے، ہمارے بیٹوں سے انہوں نے کہا کہ گھر میں فاقہ ہے۔ غریب نواز نے کھا تو لیا، اٹھ کر کے سیدھے گھر آئے، کہا حسام کہاں ہے؟ اپنے بیٹے کو بلایا اور اسی وقت کہا کہ تم اب ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤ، اس لیے کہ میں نے جو فاقہ کیا تھا وہ قوم کو بتانے کے لیے نہیں، تو میرے مولا کے لیے کیا تھا۔ تم نے جا کر لوگوں کو بتا دیا کہ ہمارے گھر میں فاقہ ہے۔ میں نے عزیزوں یہ واقعہ اس لیے عرض کیا کہ بھوک اور پیاس اللہ کی رضا کے لیے، ہاں اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ ہمیشہ مرغن غذائیں، چکن مٹن، اور ہمیشہ ان کو تیکھی مسالے، یہ تمام چیزوں کی جو لت ڈال کر کے رکھے تمہیں اندازہ بھی نہیں۔ ان کی زبانوں پر جب لذیذ کھانوں کی چٹ لگ جاتی ہے، لت پڑ جاتی ہے، تو پھر یہ حرام و حلال بھی نہیں دیکھتے، حرام و حلال بھی نہیں دیکھتے۔ میں نے خود ممبئی میں آج سے 2 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، میں نے بیان میں بھی کہا تھا، ایک علاقے میں ایک ایسا شخص ہے جو بنام مسلمان ہے، ہوٹل بھی چلاتا ہے، پیزا بیچتا ہے، لیکن خنزیر کے گوشت کے ساتھ بھی بیچتا ہے۔ اس سے کسی نے کہا تھا تو اس نے کہا کھانے والوں کو ہم دیتے، نہیں کھانے والوں کو نہیں دیتے۔ عجیب بات ہے، کتنے لوگ اسے صرف مسلمان سمجھ کر کے اس کا پیزا کھاتے ہوں گے۔ اسی لیے زبانوں کے چٹخارے تمہیں ہر طرح حرام حلال کی طرف لے جاتے ہیں۔ اپنے بچوں کو فاقہ سکھاؤ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہارے گھر میں مجبوری ہے، کبھی کبھار گھروں میں یہ بھی ہو کہ بیٹا آج گوشت مچھلی انڈا نہیں، آج ہم سوکھا کچھ کھا لیتے ہیں، اس لیے کہ اس نفس کو مارنا ہے، اس نفس کو مارنا ہے۔ کبھی کبھار ہفتے میں ایک بار سوکھا تو کر دو، اور اپنے بچوں کو مہینے میں ایک بار روزے کی ترکیب تو کرو، بیٹا آج بھوک برداشت کرو، بھوک برداشت کرو۔ اس طرح کی عادتیں ڈالو کہ تمہارا بچہ نفس پرست اور عیاش ہو رہا یہ کہ جوانی میں دیکھو روز اپنے باپ کے پیسے چراتا ہے اور ہوٹل بازی کرتا ہے،
पैसे नहीं दिया तो मां को धमकी दिया, कभी भाई को, कभी बहनों को, कभी बाप के, जेब से खुद ही पैसे चुरा लिया और दोस्तों के साथ चल पड़ा। ये आदतें इन बच्चों के अंदर क्यों आई? ये तलब बढ़ती गई, ये जो बुरी आदतें इन्हें लग गई। नफ्स से एक बार मोटा हो जाए तो फिर ये हल्की चीजों को पसंद नहीं करता। ये दाल रोटी थोड़ी ना खाएगा, ये दाल रोटी नहीं खाता, इसको सिर्फ और सिर्फ लजीज चीजें चाहिए। अजीज़ान गिरामी वक़ार, अहले बैत का घराना जो अपने बच्चों को फाका सिखा रहा था, वो इसलिए लेकिन वो घर मजबूर घराना नहीं था, अपने बच्चों को स्ट्रगल करना सिखा रहे थे, मशक्कतों से लड़ना। करबल के मैदान में हमने हुसैन को देखा, हर बुरी ताकत से मुकाबला किया और जिंदगी में 3 दिन तक हुसैन के पूरे घराने को, अरे हमको एक दिन बूढ़ा रख करके बाहर गिराते, मुंडी की तस्की उधर होती रहती, लेकिन 3 दिन के बाद जब ये फातिमा के लाडलों को मैदान में देखा, यजीदी सुबह को डर के थमा रहे थे, इनके पास खाना नहीं पहुंचा, पानी नहीं पहुंचा, भूखे रखा, उसके बावजूद के 3 दिन के बाद लड़ रहे ऐसे जैसे शेर बबर मारता हो। अली अकबर को देखा तो जानते हो हजरत इमाम हुसैन के बड़े बेटे अली अकबर जब घोड़ा से बिजली की तरह नहीं चमकता था और जब बिजलियों में खलबली मच जाती थी, वो घोड़ा जिस तरफ ले जाते सफेद धर्म पर हम होगी। एक शहजादा 3 दिन का भूखा, 3 दिन का प्यासा आया है, खलबली मचती है, क्यों? भूख और प्यास से निकालने की कोशिश करते रहे, जो घराना बचपन से ही भूख और प्यास को शिकस्त दे चुका था। भूख और प्यास ये वो घराना है, इन्हें ना भूख परेशान करेगी ना प्यास करेगी। 3 दिन की भूख और प्यास के बाद आलम ये है कि एक शहजादा 100 लोगों से लड़ता हो, और अगर खा पी करके आते तो ये 22,000 भी कहीं के नहीं रहते, गाजर मूली की तरह कट चुके होते। लेकिन बहरहाल वो करबला का मैदान इम्तिहान था। ये जवानी, ये जवां मर्दी, ये बचपन से बनाई जाती। अपने बच्चों की तरबियत में बात रखो कि हमेशा तुम जो चाहते हो वही नहीं होगा बेटा, कभी नहीं कि आज तुमने तलब कर लिया मुझे ये चाहिए तो चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं। अपनी चाहतों को कभी मारो नहीं, आज अल्लाह जो चाहे वो होगा, अल्लाह जो चाहे वो होगा। मेरे घर में जो मिले अल्लाह की तरफ से वो मैं खा लूंगा। ये बच्चों को कनात भी सिखाओ और सब्र भी सिखाओ और फाका भी सिखाओ। आखिरी बात मैं अर्ज करता हूँ अज़ीज़ान निगरान, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादों की दुख भरी दास्तानें कल से आप सुनेंगे। कल से करबला के अजीम वाक़यात, इमाम हुसैन का मदीने से सफर और फिर कूफा तक पहुंचना, कूफा से पहले करबला तक पहुंचना, ये तमाम खूनी मनाज़िर आपको बयान किए जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक बात अर्ज करता हूँ, अगर तुम्हारे दिल में आज जरा बराबर भी हुसैन आजम से मोहब्बत है, उनके लाडलों की मोहब्बत है, तो मैं आज एक अहद देना चाहता हूँ। नौजवान, क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि करबला के मैदान में जो खड़े हुसैन थे, जिनके हाथों में 6 माह के बच्चे को लेकर जब उन यजीदियों के सामने गए कि इसे पानी का एक कतरा दे तो हमें ना सही, लेकिन उन यजीदियों ने तीर ऐसा चलाया, नन्हे अली असगर की गर्दन पर तीर आ गया और खून का फव्वारा उछलकर हुसैन आजम के चेहरे पर गिर गया। और वो बाप कैसा सब्र वाला होगा जब एक 6 माह के बच्चे को लेकर वापस अपनी खीदों की तरफ अपनी बीवी के पास लाया हो और ये कहना हो, बीवी ने पूछा मेरे नबी का हया को पानी पिला दिया गया, और हुसैन ने क्या कहा था, ऐ मेरी नबी के हया, तेरा बच्चा आज के बाद कभी पानी नहीं मांगेगा, अभी हमेशा के लिए सैराब होने वाला हुसैन, जिसने अली अकबर जैसी बीमारी को 21 साल जब शहीद हुए थे तो जानते हैं यजीदियों ने क्या किया था, उनके जिस्म पर घोड़े दौड़ाए, इतने घोड़े दौड़ाए कि जिस्म की हड्डियां अलग हो गई थी, जिस्म के टुकड़े बिखर गए थे। हुसैन आजम ने अपने ही बेटे के टुकड़ों को मैदान करबला में जमा किया था। कैसा वो वक्त है, आज एक बाप अपने बेटे का जनाजा उठाए, मुझे अंदाजा होगा दर्द किसे कहते हैं। आंखों के सामने मौत ही मौत है, मौत ही मौत है, मौत ही मौत है। लेकिन हुसैन आजम ने अली अकबर के टुकड़ों को जमा किया था और इमाम आसिम जो सगे भतीजे हैं, अपने मरहूम भाई की आखिरी अलामत थे, उनका भी सर जब तन से जुड़ा हुआ था, मेरे आका हुसैन ने वो सर भी उठाया, धड़ भी उठाया, लेकर के आए अपने सगे को। जब यजीदियों ने दाना हाथ भी काटा था, बायां हाथ था, इसलिए कि पानी मचके था,
8 سال کی 9 سال کی حکیمہ بار بار لائیں، عباس نے پانی لانے کی کوشش کی تھی لیکن یزیدیوں نے دونوں ہاتھ کاٹ دیے اور اس کے باوجود ہمت نہیں ہاری، دانتوں سے مکیزہ پکڑ کر حسین کے خیمے تک آنا چاہ رہے تھے، یزیدیوں نے خیمے میں جانے سے پہلے تیر مار مار کر کے مشکیزے کو پھوڑ دیا اور سینے ایسا کہ عباس وہیں پر سو گئے، وہیں پر لیٹ گئے، کہا ہاتھ بجھا نہ سکا۔ یہ وہ منظر ہے جسے دیکھ کر حسین دوڑتے ہوئے آئے اور اپنی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر کیا کہا تھا جانتے ہو؟ الآن انکسر ظہری، اب میری پیٹھ ٹوٹ گئی۔ عباس جب شہید ہوئے اللہ کہا تھا آج میری پیٹھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، آج میری کمر گئی۔ ایک بار 56 سال کا 6 مہینے کے بچے کو اٹھا رہا ہے، عباس اٹھا رہا ہے اور اندر سے خیمے سے روتی ہوئی بیٹیوں کی سسکیاں بھی سن رہا ہے، ادھر سے بھوک اور پیاس کو برداشت کر رہا ہے۔ مولا کیسا امتحان تھا، تنہا علی کا لال ہزاروں میں گر گیا۔ وہ خونی منظر میں تمہیں یاد دلا کر ایک حسین سے محبت ہے جسے رمضان حسین آج بھی 1400 سال کے بعد ستا ہے، کی آواز آتی ہو، جسے علی اکبر کا جوان لاشا نظر لاش کے پتے کھیلتا ہے۔ بات یاد رکھنا، قیامت کے دن ان حسین کا چہرہ بالکل دیکھنا ہوگا، ان حسین بچے کو میں نے پہنچانے کے لیے لیکن آیا بنائی تھی حسین اعظم کو زمانے حسین اللہ کی بارگاہ میں چھوڑا، سجدے کے عالم میں میرا گرم گدوں پر سوتا ہے، گرم بستر پر سوتا ہے، ٹھنڈی ایسیوں میں سوتا ہے، مسجد کا مسجد اگر تو اپنے گھروں کو گرم رکھتا ہے، ان مسجدوں کی سبھی خالی کیوں رہتی ہے؟ اگر کل کو یہ تجھ سے سوال ہوگا کیا چہرہ ہے اٹھانے کے قابل، کیا بات ہے ان کے سامنے کہنے کے قابل ہو؟ اور اگر آج ڈرتے ہو آج دنیا کو یہ بتائیں گے ہم ڈرے ہوئے لوگ نہیں ہیں، ہم سکھنے ہوئے لوگ نہیں ہیں۔ اگر تم کر سکتے ہو تو کرو، ہم ہر سال سنتے ہیں۔ اگر آج نہیں پڑتا ان ظالموں کو میں میسج دے کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ جگہ جگہ ہماری معلوم چکن گے، بچوں کو ماریں گے، اسلام ختم ہے، اسلام کا یہ ہے اسلام کے بعد قتل اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ لاکھوں سلام حسین پر، کروڑوں درود اور سلام حسین اعظم کے جانثار ساتھیوں پر، ان کے خیموں پر، ان کی بیویوں پر، ان کے آل پر، ان کے اولاد پر۔ مولا کریم قیامت کے دن جب ہمیں اٹھائے ان کے شہزادوں کے ساتھ اٹھائے، اے رب الجلال آج اس گھر کے دربار میں جتنے شریک ہیں ہم سب کو مولا شہادت کی موت عطا فرما، نام اور تیرے حبیب پاک کی مولا قیامت تک ہماری نسلوں میں عاشقان مصطفیٰ پیدا فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔